بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين الفئتين العظيمتين من المسلمين، أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مدینۃ الرسول میں ہوئی، اپنے گھر میں ہوئی اور بلا وجہ ہوئی. اور آپ کی شہادت باغیوں کے ذریعے سے ہوئی. یہ باغی 3 شہروں سے آئے تھے. ایک شہر کوفہ تھا، اور دوسرا بصرہ تھا، اور تیسرے مصر تھا. ان 3 شہروں کے تقریباً 2500 لوگ حج کے مہینے میں مدینۃ الرسول میں آتے ہیں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو گھیر لیتے ہیں. حج کے ایام میں اور حج کے موسم میں مدینے کے زیادہ تر صحابہ مکۃ المکرمہ میں موجود ہیں، جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اور خاندان نبوت کے بہت سارے لوگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے مدینے میں ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن بلوائیوں کا ہجوم اس قدر شدید ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچایا نہیں جا سکا اور آپ شہید ہو گئے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سن 36 ہجری کے اندر مسلمانوں کے خلیفہ بنائے جاتے ہیں، اور مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما انتہائی سمجھدار، انتہائی بردبار اور بڑے عقل مند انسان تھے. انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مشورہ دیا کہ آپ ابھی خلافت کے لیے بیعت نہ کریں جب تک کہ آپ کے پاس خلافت اسلامیہ سے، مملکت اسلامیہ سے ہر طرف سے وفود نہ آ جائیں اور سارے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، آپ سے اصرار کریں، جبھی آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، ورنہ آپ بیعت نہ کریں. اور ان بلوائیوں کا اصرار یہ تھا کہ آپ ہی اس وقت خلافت کے لائق ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اور وہ سارے بلوائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ شامل ہو گئے. یہ اسلامی تاریخ میں اختلاف کا ایک اہم سنگ میل ہے. بعد کے جتنے حادثات ہوئے اور صدیوں پر محیط قتل و غارت گری کا جو بازار گرم ہوا، وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ لوگوں کے اصرار پر بیعت کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کے خلیفہ بن جاتے ہیں.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور اس جیسے بڑے صحابہ مکۃ المکرمہ میں حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حج سے فارغ ہوتی ہیں اور مدینے کے قصد سے واپس مکہ سے نکلتی ہیں تو راستے میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ لوگ خبر دیتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، اور کوفہ اور بصرہ اور مصر کے لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ ان حالات کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت طلحہ اور زبیر اور دوسرے بہت سارے صحابہ کو لے کر مکۃ المکرمہ واپس آ جاتی ہیں، اور بیٹھ کر مشورہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور مشورے میں یہ طے ہوتا ہے کہ ہم بصرہ چلیں گے ایک لشکر لے کر، اور بصرہ پر جا کر پہلے قابض ہوں گے، بصرہ کے نظام کو اور کوفہ کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور پھر اس کے بعد مذاکرات کا دور چلے گا، اور قاتلان عثمان سے قصاص لیا جائے گا، قصاصاً انہیں قتل کیا جائے گا کہ تم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کیوں کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس واقعے کی خبر مل جاتی ہے، اور علی کرم اللہ وجہہ اس لشکر کو روکنے کے لیے کہ یہ لشکر بصرہ نہ پہنچ سکے، اس کو راستے میں روکنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن اس میں کامیابی نہیں ملتی اور یہ لوگ بصرہ پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ تشریف لے گئے۔ پہلے ایک نشست ہوتی ہے، ایک مجلس ہوتی ہے، اس مجلس کے اندر مشورہ ہوتا ہے کہ قاتلان عثمان سے قصاص کس طرح لیا جائے۔ حالات انتہائی سنگین ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہہ رہے ہیں ابھی حالات مناسب نہیں ہیں، کچھ دن توقف کریں، جب مکمل نظام میرے ہاتھ میں آ جائے اور خلافت اسلامیہ کے اندر، مملکت اسلامیہ کے اندر امن قائم ہو جائے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ اور ان صحابہ کا اصرار تھا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں، کہ اسی وقت ان سے قصاص لیا جائے، اس میں توقف نہ کیا جائے۔ یہ دو صحابہ کے جماعتوں کے اپنے الگ الگ نظریات تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مصالحت ہو جائے، لیکن مصالحت قریب تھا کہ مصالحت ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اونٹ پر سوار ہیں، اور اس اونٹ کو ہی جنگ کے چلنے یا جنگ کے بند ہونے کی علامت قرار دیا گیا ہے، کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ گر گیا تو اس کا مطلب کہ ان کے ماننے والے مفتوح ہو گئے اور جنگ ختم ہو گئی، اور اگر اونٹ کھڑا رہا تو جنگ چلتی رہے گی۔ اسی اثنا میں انہی باغیوں نے، جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا، انہوں نے مناسب سمجھا، ان کی مصلحت اسی میں نظر آئی کہ یہ لوگ تو ایک ہو جائیں گے اور ایک ہو کر ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اس لیے انہیں ایک ہونے نہیں دینا ہے۔ اور رات میں اچانک شب خون مارا گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لشکر پر حملہ کر دیا گیا۔ تاریخ اسلامی کے اندر ایک خونی جنگ پیش آئی جس میں 13,000 صحابہ شہید ہوئے۔
صحابہ بھی تھے، غیر صحابہ بھی تھے۔ البتہ بدریین نے اور بڑے بڑے صحابہ نے اسلامی تاریخ کی دو بڑی جنگیں، جنگ جمل اور جنگ صفین جو پیش آئی ہے، صحابہ کے درمیان پیش آئی ہے۔ صحابہ کے درمیان سب سے بابرکت اگر کوئی جماعت تھی تو بدریین کی تھی۔ بدر میں شریک ہونے والے 313 صحابہ کی تھی۔ ان بدریین میں سے صرف 6 یا 7 امام طبری کو شک ہے کہ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے کہ نہیں۔ بعد میں تحقیق ہوتی ہے کہ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شریک نہیں ہیں۔ تو اس طرح صرف 6 بدری صحابہ نے اس جنگ میں شرکت کیا تھا، باقی سارے لوگ علیحدہ ہو گئے تھے۔ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ بدری صحابی تھے، یہ لوگ شریک تھے، باقی صحابہ علیحدہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور بہت سارے بڑے بڑے صحابہ جو اس زمانے میں موجود تھے، ان لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کی جماعت کے درمیان یہ فتنہ ہے جس فتنے کی پیشین گوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دی تھی، اور اس فتنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا جب امت کے اندر فتنے رونما ہوں تو ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو، علیحدہ ہو جاؤ۔ اس لیے حضرت اسامہ بن زید، ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور اس طرح سے بہت سارے بڑے بڑے صحابہ اس جنگ سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اس جنگ میں شریک نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہونے والی یہ جنگ صبح سے شام تک جاری رہتی ہے، اور ایک ہی دن میں تقریباً 13,000 لوگ مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد باہم صلح ہو جاتی ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے گورنر ہیں خلافت اسلامیہ کی طرف سے۔ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ابھی نہیں کر رہے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ قاتلان عثمان سے قصاص لیجئے تبھی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اگر آپ نے قصاص نہیں لیا تو ہم بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن بات بنتی نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق کے لیے کوچ کیا ہے، اور وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ مصالحت کی کوشش ہوتی ہے، بیٹھ کر آپس میں باتیں چلتی ہیں، کسی طریقے سے معاملات حل کر لیے جائیں۔ اس زمانے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کوفہ کو اپنا دار الخلافہ بنا رکھا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کو روکنے کی بہت کوشش کرتے ہیں کہ ابا جان آپ یہ جنگ نہ کریں، خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، لوگ آہستہ آہستہ خود آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اسلام کا کلمہ، ایمان کا کلمہ متحد ہو جائے گا، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں مانتے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مصالحت کی جو کوشش ہوتی ہے اس میں واقع تحکیم اس میں بڑا مشہور ہے۔ آپس میں طے ہوتا ہے کہ قرآن کو حکم بنا دیا جائے، قرآن کا جو فیصلہ ہوگا وہ سبھی لوگ تسلیم کر لیں گے، جنگ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ واقع تحکیم کے سلسلے میں رات میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے درمیان آپس میں تقریباً صلح ہو جاتی ہے کہ 2 آدمی فلاں اور فلاں کو حکم بنایا جاتا ہے، یہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ قابل قبول ہوگا، اس فیصلے کے بعد ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔
اور جب فیصلہ ہونے کے قریب تھا، بلکہ فیصلہ ہو بھی چکا تھا، 2 لوگ حکم بنائے بھی جا چکے تھے، اسی اثنا میں ان بلوائیوں نے حملہ کر دیا، اور اس حملے کے نتیجے میں 2 مہینے تک لگاتار حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوتی ہے، جو 2 مہینہ جاری ہوتے ہیں، جس میں 70,000 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ تاریخ اسلامی کا بہت ہی عجیب و غریب باب ہے۔ اپنے کے خون کے پیاسے بن گئے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ تھے، اسلام کے علم بردار تھے، اور اسلام کے نام پر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ جب آپس میں مسلمان سر بگریواں ہو جاتے ہیں اور آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بیرونی لوگوں کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ ہم بھی کوشش کریں، اس آگ میں تیل ڈالیں۔ رومی لشکر کی طرف سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پیغام آتا ہے رومی امیر کی طرف سے کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، او رومی کتے، اگر تو نے ادھر رخ کیا تو میں اپنے بھائی علی کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا اور یہ جنگ اسی دن ختم ہو جائے گی۔ تاریخ اسلامی کا انتہائی تکلیف دہ یہ باب ہے، اور غیروں کی سازشوں کی بنیاد پر یہ جنگ رونما ہوئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ بھی مخلص ہیں اور حضرت علی بھی مخلص ہیں، دونوں ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں اور قابل اعتبار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخ نے یہ کہا ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خطا اجتہادی تھی، جان بوجھ کر انہوں نے غلطی نہیں کیا تھا۔ وہ اسی کو حق سمجھتے تھے کہ پہلے قاتلان عثمان سے قصاص لیا جائے تاکہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس طرح ان باغیوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے کہ ان کے لیے ابھی قصاص لینا اور بدلہ لینا ممکن نہیں تھا۔ بہرحال بڑی مشکلات کے بعد 2 مہینے کے بعد یہ جنگ ختم ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو انہی کے اپنے لوگوں نے شہید کر دیا۔ وہی کوفہ کے لوگوں نے، عبد الرحمن نامی ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کر دیا۔ علی کرم اللہ وجہہ کوئی عام انسان تو تھے نہیں، نبی علیہ السلام کی گود میں پرورش پانے والے، 6 یا 7 سال کی عمر میں ایمان لانے والے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ فاتح خیبر ہیں، انتہائی جری اور بہادر ہیں۔ خیبر کا قلعہ جو یہودیوں کا قلعہ تھا، حضرت علی کے ہاتھ پر ہی فتح ہوا تھا۔ خیبر کے دروازے کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے۔ انتہائی طاقتور تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ آپ جمعہ میں امام صاحب کے خطبے میں سنتے ہوں گے اقضاہم علی، کہ حضرت علی صحابہ میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے تھے۔ فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی کے اندر سب سے زیادہ تھی۔ اسی لیے کئی موقع آئے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے فیصلہ لیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے اہم مشیر خاص، سب سے خاص مشیر جن سے اہم معاملات میں مشورے لیے جاتے تھے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ اور کئی موقع آئے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اور آپس میں دونوں کی رشتہ داریاں بھی ہیں۔ آج معلوم نہیں کیسے لوگ حضرت عمر کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت عمر کے نکاح میں حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم ہے، حضرت علی خسر ہیں، سسر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں، اتنا قریبی تعلق ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مال غنیمت آتا اور کچھ تقسیم کرنے کی باری آتی، جب وظائف تقسیم ہوتے تو حضرت علی اور ان کے خانوادے کو سب سے زیادہ دیا کرتے تھے۔
بعض مرتبہ بیٹے اشکال کرتے، تب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں سے کہتے کہ تو میرا بیٹا ہے، نبی علیہ السلام کے وہ قرابت دار ہیں، میری قرابت نبی علیہ السلام کی قرابت سے بڑھ نہیں سکتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ خلفاء کا تو یہ حال تھا کہ اگر کہیں سے اچھے ہدایہ تحائف آتے، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اگر کہیں سے اچھے ہدایہ تحائف آتے تو حسن اور حسین کی خدمت میں بھیج دیے جاتے تھے کہ یہ سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں۔ اس قدر اکرام کا اور اعزاز کا برتاؤ ہوا ہے خلافت اسلامیہ کی طرف سے حضرات حسنین کا، حضرت علی کا، کہ اس کو جو ہے ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے ساتھ حسن ظن کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نزدیک سارے صحابہ ثقہ ہیں اور سب کی سب عادل ہیں اور سب کی سب مغفور ہیں، سب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان اور عقائد کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔